اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے علم کی 16 اقسام ہم نے پڑھی تھی، تو آج ہم ذرا ان کے درمیان میں فرق بیان کرتے ہیں کہ ان 16 اقسام میں سے کتنی اقسام تصور کی ہیں اور کتنی اقسام تصدیق کی ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلی 9 اقسام ہیں وہ تصور کی ہیں، یعنی ان 9 کو تصورات کہا جاتا ہے، اور جو باقی 7 میں سے جو 6 ہیں ان کو تصدیقات کہا جاتا ہے۔ البتہ جو تقریب ہے نا، تقریب، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تصور ہے کیونکہ اس میں حکم جھوٹا ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ تکذیب تصدیق میں داخل ہے کیونکہ اس میں حکم تو ہے نا، اب چاہے وہ جھوٹا ہو یا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ صحیح ہو، حکم تو صحیح، حکم تو ہے نا۔ تو بہرحال اب یہ آپ کو یہاں سے اب ہم اس میں ذرا چھان بین کرتے ہیں کہ وہ جو 9 اقسام ہیں وہ تصور کس طرح بنتے ہیں۔ تو یاد رکھیں تصور بنیادی طور پر 2 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ تصور ایک چیز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو امر واحد کہا جاتا ہے، یعنی اگر تصور ایک چیز کا ہو تو اس کو امر واحد بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں امر واحد کے ساتھ ایک چیز کو تعبیر کروں گا تو آپ نے سمجھ جانا ہے۔ تو دوبارہ سنیں کہ وہ جو 9 پہلے جو 9 اقسام تھیں وہ تصورات میں کس طرح داخل ہیں، ہم ان کو داخل کرنے لگے ہیں، آپ ذرا اس کو اچھے طریقے سے سن لیجیے گا۔ تو یہ تصور 2 حال سے خالی نہیں، یا تو امر واحد کا تصور ہوگا یا متعدد امور کا تصور ہوگا۔ اگر تصور ہو امر واحد کا تو وہ پہلی قسم، اور پہلی قسم ہم نے کیا چیز بتائی تھی؟ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر وہ چیز جو ہے کیا ہو، مفرد ہو، ہم نے کہا تھا نا کہ وہ مفرد ہوگی یا مرکب ہوگی۔ اگر وہ مفرد ہو تو 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، وہ کلی ہوگی یا جزئی ہوگی۔ تو جزئی ہو تو 2 حال سے خالی نہیں تھی، ہم نے کہا تھا وہ جزئی جو ہے نا کیا ہے کہ محسوس مفسر ہوگی یا معقول ہی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر یوں جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے اس کو بیان کیا تھا، تو اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ہوا سے ظاہرہ سے حاصل ہو تو اس کو احساس کہتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 16 قسموں میں سے جو پہلا تھا نا وہ احساس تھا۔ پہلا کیا تھا؟ احساس تھا۔ احساس جو ہے نا وہ تصور میں داخل ہے۔ احساس کس میں داخل ہے؟ تصور میں داخل ہے۔ تو میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ جو پہلی جو 9 قسمیں ہیں، یعنی احساس، تخیل، توہم، تعقل، مرکب ناقص، مرکب انشائی، تخیل، وہم، شک، تکذیب کے بارے میں اختلاف ہے۔ ظن، جہل، مرکب تقلید، عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین، یہ تصدیقات میں سے ہیں۔ تو اب ہم احساس کو جو ہے وہ تصور میں شامل کرتے ہیں، ذرا آپ اس کے بارے میں ذرا سن لیجیے۔ تو یاد رکھیں تصور 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ امر واحد کا تصور ہوگا یا امور متعددہ کا تصور ہوگا۔ اگر تو وہ امر واحد کا تصور ہو تو وہ احساس ہے، اس کو یہ تصور کی پہلی قسم، اور اگر امور متعددہ کا ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، کہ نسبت کے ساتھ ہوگا یا بغیر نسبت کے ہوگا۔ اگر نسبت کے بغیر ہو تو یہ دوسری قسم، یعنی تخیل، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ نسبت کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے جی، تو وہ پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ اگر نسبت کے ساتھ ہو تو 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے جی، نسبت کے ساتھ ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یا تو وہ نسبت تامہ ہوگی یا وہ نسبت ناقصہ ہوگی۔ اگر تو یہ نسبت ناقصہ ہو تو یہ تیسری قسم یعنی مرکب ناقص، ٹھیک ہے جی، جیسے غلام و زیدن، یہ مرکب اضافی ہے اس کا تصور۔ اور اگر وہ نسبت تامہ ہو، کیا ہو؟ نسبت تامہ ہو، تو پھر دو صورتیں ہیں کہ وہ نسبت تامہ خبریہ ہوگی یا نسبت تامہ انشائیہ ہوگی۔ اگر تو وہ نسبت تامہ انشائیہ ہو تو یہ چوتھی قسم، جیسے دیکھو اضرب، یہ صیغہ یہ کیا ہے؟ مارتوں، یہ مرکب انشائی ہے۔ اور اگر نسبت خبریہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، ٹھیک ہے جی، نسبت خبریہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ نسبت خبریہ اذعانی ہوگی یا جو ہے نا کیا ہے کہ غیر اذعانی۔ اگر غیر اذعانی ہو تو یہ پانچویں قسم ہے، ٹھیک ہے جی، تخجیل۔ اور اگر جو ہے وہ اذعانی ہو تو پھر یہ تصدیق ہے۔ گویا کہ تصدیق کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ چار چیزیں شرط ہیں۔ نمبر ایک کہ نسبت ہو، نمبر دو نسبت تامہ ہو، نمبر تین نسبت تامہ خبریہ ہو، نمبر چار نسبت تامہ خبریہ کا انعقاد۔ تو یہاں تک تو آپ نے یہ بات سمجھ لی۔ اب بات سمجھنی یہ ہے کہ تصور کی مذکورہ اقسام تسعہ جو ہم نے بیان کی، 9 اقسام، ان 5 صورتوں کے تحت یہ جو ہے نا کس طرح ہوں گی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح، دوسری صورت نسبت نہ ہو کے تحت تصور کی پہلی 4 قسم ہیں، جو اقسام تصور، جو تصور کی 9 اقسام ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ اس جو پہلی 5 قسمیں کس طرح داخل ہوں گی؟ اس طرح داخل ہوں گی کہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی اس میں نسبت نہ ہو۔ تو اب نسبت نہ ہو تو اس کے تحت تصور کی پہلی 4 قسمیں آ گئیں۔ کون کون سی؟ احساس، تخیل، تخیل، توہم اور تعقل، کیونکہ ان میں سرے سے نسبت ہی نہیں ہوتی۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ نسبت ناقصہ ہو کے تحت مرکب ناقص داخل ہو گیا۔ چوتھی قسم نسبت تامہ انشائیہ ہو کے تحت مرکب انشائیہ داخل ہو گیا۔ اور پانچویں قسم نسبت تامہ خبریہ کا انعقاد نہ ہو کے تحت تخیل، وہم اور شک داخل ہو گیا۔ تو یہ 9 بن گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ذرا ہم کتاب کے متن کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھو کتاب کے متن میں آپ دیکھیں گے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے ارشاد فرمایا وَيَنْقَسِمُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ وَثَانِيهُمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّصْدِيقِ، کہ ان میں سے جو پہلا ہے اس کو تصور کہتے ہیں، تصور کی میں نے آپ کو بار بار بات بتا دی۔ اور ثانیہما یعبر عنہ بالتصدیق، دوسرے کو تصدیق کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو تصور ہے اس کی باقاعدہ تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کیا ہے کہ بھئی اما التصور فهو الادراک الخالی عن الحکم والمراد بالحکم۔ اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو تصور ہے، تصور جو ہے وہ ایسا ادراک ہے کہ جو حکم سے خالی ہو۔ پھر آگے مصنف علیہ رحمہ والمراد بالحکم سے حکم کی مصنف علیہ رحمہ تعریف فرما رہے ہیں۔ تعریف یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی حکم سے مراد کیا ہے؟ نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، یعنی ایک امر کا دوسرے امر کی طرف ایجابا او یا سلبا، یا ایقاعا یا انتزاعا ہو، نسبت کرنا ہو۔ اب یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کے لیے 2-3 الفاظ نئے ہیں۔ نمبر 1 کون کون سا؟ اثبات، نمبر 2 ایقاع، نمبر 3 ایجاب۔ یہ اب جو ہے نا چاہے ایجاب ہو یا ایقاع ہو یا اثبات، یہ ہم مانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے 3 لفظ اور ہیں، نفی،
سلب اور اسی طریقے سے انتظار، یہ بھی مترادف المعنی ہے۔ تو نسبت امر الی امر آخر ایجابا اور سلبا، اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہو بطور ایجاب یا بطور سلب۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے مصنف علیہ الرحمٰن نے خود فرما دیا، دیکھیں نا آگے مصنف علیہ الرحمٰن نے خود فرما دیا، کیا فرمایا؟ وَإِن شِئْتَ، یہ دیکھیں، یہ آگے مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا وَإِن شِئْتَ، وہ دیکھیں، یہ دیکھیں، وَإِن شِئْتَ قلت، اگر تو چاہے تو تو کہہ سکتا ہے ایکاً او انتزاعاً، یعنی ایکا بھی کہہ سکتے ہو آپ، کس طرح کہ والمراد بالحکم نسبت امر الی امر آخر ایکاً او انتزاعاً بھی کہہ سکتے ہو تم۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا وقد یفسر الحکم بوقوع النسبت او لا وقوعها، کہتے ہیں کبھی کبھی حکم جو حکم کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت کے ساتھ بھی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ بات سمجھ گئے تو اس کے بعد اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے حکم کی تفسیر نے یہ کرنا چاہیے کہ بھئی کیا ہوتا ہے کہ کبھی حکم وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کا نام جو ہے یہ حکم ہے۔ اس کے بعد ایک اور فائدہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ بالفرض ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی زید قائم، تو اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، یہ دیکھو، کما اذا تصورت زیدا وحدہ او قائما وحدہ، یہ اس کی بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ہم ذرا تھوڑی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ جب ہم زید قائم کہتے ہیں تو اس میں 4 چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 زید کا تصور، نمبر 2 قائم کا تصور، نمبر 3 اس نسبت کا تصور جو قائم اور زید کی طرف ہے، قائم کی زید کی طرف، جو قائم کی جو نسبت ہے نا وہ زید کی طرف ہے وہ، اور نمبر 5 اس کے ذریعے یعنی اس نسبت کو واقع کرنا یا واقع نہ کرنا، واقع کرنا یا واقع نہ کرنا، چونکہ یہاں پہ زید قائم میں چونکہ وقوع نسبت ہے اس لیے ہم کہیں گے واقع کرنا۔ ایک فائدہ یہ ہوا، اور ایک اور فائدہ ہے وہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیں اگلی اسمت میں آ رہی ہے اما التصدیق فهو على قول الحکماء عبارت عن الحکم المقارن للتصورات، فالتصورات ثلاثة شرط لوجود تصدیق ومن ثم لا يوجد تصدیق بلا تصور۔ جہاں پر اصل مصنف علیہ الرحمٰ جو ہے نا حکماء جو ہے نا اور حکماء کے درمیان اور جو ہے حکماء خواہ متقدمین ہو یا متاخرین ہو، ان کے درمیان میں جو ہے نا کیا ایک اختلاف بیان فرما رہے ہیں، اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے درمیان میں ایک اختلاف ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ بھئی یہ تصدیق جو ہے نا، جو حکماء ہیں خواہ متقدمین ہوں یا متاخرین ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تصدیق کو وہ بسیط مانتے ہیں، تصدیق کو وہ مرکب نہیں مانتے، تصدیق کو بسیط مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں لیکن ان کا اجزاء قضیہ میں اختلاف ہے، مانتے بسیط ہیں لیکن اجزاء قضیہ میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ تو حکماء متقدمین ان کے نزدیک اجزاء قضیہ 3 ہیں، نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمول، نمبر 3 نسبت خبریہ، خواہجہ بھی ہو یا سلبی ہو۔ اور جو حکماء متاخرین ہیں ان کے نزدیک قضیہ کے کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ 3 تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، جو ماقبل میں گزر چکی، لیکن ان کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نسبت تقییدی، کہ یہ نسبت تقییدی جو ہے نا یہ بھی اس کی جز ہے۔ نسبت تقییدی کس کی جز ہے؟ تصدیق کی جز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو دوبارہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بھائی حکماء خواہ متقدمین ہوں یا متاخرین ہوں وہ تصدیق کو بسیط مانتے ہیں، لیکن ان کا اجزاء قضیہ میں اختلاف ہے۔ حکماء متقدمین کے نزدیک اجزاء قضیہ 3 ہیں، نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمول، نمبر 3 نسبت خبریہ۔
اب چاہے وہ ایجابی ہو یا سلبی ہو، اور حکمائے متأخرین جو ہے ان کے نزدیک اجزائے قضیہ 4 ہیں۔ 3 تو یہ ہیں جو ماقبل میں ہم نے بیان کیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کہ ایک متاخرین ایک اور جو نسبت تقییدی کو بھی جز مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نسبت تقییدی کو بھی جو ہے نا کیا مانتے ہیں، جز مانتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے ان کے نزدیک 4 ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جس کے اندر شک اور جو ہے نا کیا کہ تردد ہوتا ہے، کیونکہ نسبت بین بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ لفظوں میں ہوتی ہے، اور ترتیب موضوع معمول کے بعد نسبت خبریہ سے پہلے ہوتی ہے، تو اس کی نسبت تقییدی کی تعریف جو ہے نا، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تعریف یہ ہے کہ محمول کو بتاویل مصدر کر کے اس کی اضافت موضوع کی طرف کی جائے۔ مثلا زید قائمن میں اجزاء تقییدی جو ہے نا کیا ہے کہ اجزاء قضیہ میں ترتیب متاخرین کے نزدیک یوں ہوگی: زید کا تصور، ٹھیک ہے جی، موضوع زید موضوع ہو جائے گا، قائم محمول ہو جائے گا، اور قیام زیدن یہ نسبت تقییدی، اور وقوع قیام جو ہے نا کیا ہے کہ یہ نسبت خبریہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکماء خواہ مقدمین ہوں، متقدمین ہوں یا متاخرین ہوں، دونوں جو ہے نا کہ ایک نسبت خبریہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں فرق ہے۔ جو متاخرین چونکہ موضوع معمول کے بعد نسبت تقییدی کو مانتے ہیں، ان کے ہاں نسبت خبریہ کا تعلق نسبت تقییدی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے مثلا زید قائم میں قیام زید نسبت تقییدی ہے، قیام زید قائم میں قیام زید نسبت تقییدی ہے، تو اسی قیام زید کا وقوع نسبت خبریہ ہے، جیسے وہ متاخرین وقوع نسبت تقییدیہ ایجابی صورت میں، اور لا وقوع نسبت جو ہے کیا ہے کہ سلبی میں کہتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں۔ جب حکماء متقدمین نسبت تقییدیہ کو مانتے ہی نہیں، تو ان کے نزدیک موضوع اور محمول کے درمیان فقط نسبت خبریہ ہوتی ہے، جیسے وقوع نسبت اور لا وقوع نسبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰ نے یہ جو بتایا نا، یہ صرف اس بات میں بتایا، آپ کو بتایا قد یفسر الحکم بوقوع نسبت او لا وقوعها، تو یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰ نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بھائی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ حکماء متقدمین میں سے ہیں۔ کیوں کہ حکماء متقدمین جو ہے وہ تصدیق کو بسیط مانتے ہیں، تو یہاں پر بھی مصنف علیہ الرحمٰ نے حکماء متقدمین کے جو ہے وہ مذہب کو اختیار کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا، متاخرین کو جو ہے نا کیا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کی مثال انہوں نے دی، جس طرح دیکھا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی زید قائم، انہوں نے کہا اذا تصورت زیدا وحدہ او قائم وحدہ من دون ان تثبت القیام لزید او تسلبہ عنہ، کہ بھئی جب تم نے زید کا تصور کیا اکیلا اور قائم کا اکیلا تصور کیا، اس بات کے علاوہ کہ بھئی قیام زید کے لیے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس بات کے علاوہ، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ تصور ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد پھر یہ بتاتے ہیں کہ جو حکماء ہیں وہ امت تصدیقوں سے مصنف علیہ الرحمٰ جو ہے ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تصدیق کے بسیط ہونے یا مرکب ہونے میں یہاں پر اختلاف ہے، ایک حکماء کا اور دوسرا کس کا، دوسرا امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا۔ یاد رکھیں یہاں پر دو چیزیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک حکماء متقدمین اور دوسرا حکماء متاخرین۔ تو حکماء متقدمین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ تصدیق کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں نسبت تقییدی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور جو حکماء متاخرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں تقیید کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب جو ہے جو اختلاف ہے وہ تصدیق کے مرکب اور جو ہے کیا مرکب ہونے میں اختلاف ہے، تصدیق مرکب ہے یا بسیط ہے، اس میں اختلاف ہے۔ حکماء تو چونکہ مانتے ہی بسیط ہیں نا، لیکن ان کی جو اجزاء ہیں ان کے بارے میں اختلاف تھا، حکماء متقدمین اور حکماء متاخرین کا، یعنی حکماء متقدمین ہوں یا حکماء متاخرین ہوں، دونوں تصدیق کو بسیط مانتے ہیں، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا تصدیق بسیط ہے یا تصدیق مرکب ہے، تو اس میں ایک مذہب حکماء کا کہہ کر میں نے بتا دیا، حکماء متاخرین ہوں یا متقدمین ہوں،
اور جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حکم جو ہے تصدیق جو مرکب ہے وہ تصدیق بسیط نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے مثال یہ اس اختلاف کو سمجھنے سے پہلے نا آپ کو 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. 3 چیزیں آپ جان لیں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آگے چلیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم کوئی قضیہ بولتے ہیں نا تو اس میں 4 چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. نمبر 1 موضوع کا علم، نمبر 2 معمول کا علم، نمبر 3 اس نسبت کا علم جو محمول کی موضوع کی طرف ہوتی ہے. یعنی جو معمول کی نسبت موضوع کی طرف ہوتی ہے نا اس نسبت کا ہمیں علم ہوتا ہے. اور نمبر 4 اور جو ہے نا کہ نہیں کے ذریعے اس نسبت کے وقوع کا علم. یعنی مطلب یوں کہو کہ بھئی ہے یا نہیں کے ذریعے نسبت کے وقوع کا علم. اگر ہے کا حکم ہے تو نسبت کے وقوع کا علم ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو اس کے ذریعے نسبت کے لا وقوع کا علم ہوگا. یہ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. ایک چیز. دوسری چیز کہتے ہیں دوسری چیز یہ کہ یہ تو بات ایک مسلم ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو شرط کی شرط ہوتی ہے وہ شے سے خارج ہوتی ہے، اور شطر الشیء داخل فی شیء، کہ شے کی جو جز ہوتی ہے وہ شے میں داخل ہوتی ہے. ایک ہے شرط. شرط شرط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرط جو ہے وہ شے سے خارج ہوتی ہے. شطر کا معنی ہوتا ہے جز. تو شرط الشیء خارج عن الشیء، جو شے کی شرط ہے وہ شے سے خارج ہے، اور جو شطر الشیء ہے وہ داخل ہے کس میں؟ شے میں داخل ہوتی ہے شطر الشیء. ٹھیک ہے جی. ایک بات. 2 باتیں آ گئی. اب تیسری بات کہتے ہیں حکماء اور امام راضی رحمہ اللہ کے مابین تصدیق کے مرکب اور بسیط ہونے میں اختلاف ہے. تو اس کو جو ہے نا ہم ذرا سمجھتے ہیں. حکماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تصدیق ہے نا یہ صرف حکم ہے بس. حکم کیا ہے؟ تصدیق ہے. اور تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط ہیں، جز نہیں ہیں. تو جب کہا شرط ہے جز نہیں ہے تو میں نے آپ کو پہلے اب قاعدہ بتا دیا کہ جو شرط ہوتی ہے وہ شے سے خارج ہوتی ہے. تو لہذا حکماء کے نزدیک تصدیق بسیط ہے. اور امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصدیق جو ہے نا حکم اور تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہے. یعنی وہ جو تصور ثلاثہ ہیں وہ امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ تصدیق کے لیے اس کو شطر مانتے ہیں، شرط نہیں مانتے. شطر مانتے ہیں، شرط نہیں مانتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ شرط مانتے ہیں، اور سوری شطر مانتے ہیں، شرط نہیں مانتے. اور جو حکماء ہیں وہ تصورات ثلاثہ کو تصدیق کے لیے شرط مانتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے نا یہ بات واضح ہوگی نا، وہ شرط مانتے ہیں، یہ شطر مانتے ہیں، اور شرط شے سے خارج ہوتی ہے، شطر شے کا جز ہوتا ہے. تو لہٰذا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی وہ تصورات ثلاثہ مجموعہ کا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ان کے لیے جز مانتے ہیں. جب ان کے لیے جز ہے تو وہ تصدیق میں داخل ہو گئیں. لہذا امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق مرکب ہے. الغرض حکماء اور امام راضی علیہ رحمہ کا جو تصورات ثلاثہ اور حکم کو تصدیق کے لیے ضروری مانتے ہیں نا، لیکن حکماء جو ہے نا کیا ہے کہ وہ علی سبیل شرط مانتے ہیں، اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ علی سبیل شطر مانتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر؟ ٹھیک ہے جی. اب ذرا ہم ترجمہ کریں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اب دیکھو کہتے ہیں کہ وہ امت تصدیق کو یہ دیکھیں وہ امت تصدیق کو فہو علی قول الحکماء، کہ بھئی وہ حکماء کے قول پر عبارت عن الحکم المقارن لتصورات، کہ بھئی وہ حکم کے جو تصورات ثلاثہ کے ساتھ مقارن ہو بس وہ تصدیق ہے. فالتصورات ثلاثۃ شرط لوجود تصدیق، تصورات ثلاثہ جو ہے نا یہ شرط ہیں تصدیق کے لیے. ومن ثم لا یوجد تصدیق بلا تصور، اور جو ہے نا کہ ہے کہ جہاں پر وہاں پر تصدیق بغیر تصور کے نہیں پائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عبارت حکم اور 3 تصورات الاطراف انہوں نے کہا. ٹھیک ہے جی. یعنی انہوں نے شطر مانا. فیضا قلت، جب تو نے کہا زید قائم، تو تم نے اذعان کر لیا زید کے قیام کا، تو حاصل ہو گئے آپ کو 3 علوم.
ایک علم زید، دوسرا جو ہے نا کیا ہے کہ معانی کا ادراک، قائم ان کے معنی کا ادراک، ٹھیک ہے جی، تیسرا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ معنی کہ جو رابط ہے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے فارسی قسم ہے یا نہیں کے ساتھ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ سلب میں جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں فارسی میں جو نیست کے ساتھ، اب یوں کہ فارسی میں ہست کے ساتھ، اس میں ایجاب میں، اور نیست کے ساتھ سلب میں ہے اور نہیں جو ہے نا کیا ہے کہ ہندی میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد وَيُقَالُ لِهَذَا الْحِكْمَةُ، تو یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اور بھی بات جو ہے نا کیا ہے کہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کہا جائے نا یہ معنی، یہ الحکم تارتن والنسبۃ الحکم اخرى، فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَمْنَاكَ، کہتے ہیں کہ جب تو نے یقین کر لیا جو ہم نے تمہیں سکھا لیا ہے، تو اب یہ جان لے کہ حکیم جو ہے نا وہ گمان کرتا ہے، یعنی امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ یہ گمان کرتے ہیں کہ تصدیق جو ہے نا وہ صرف ادراک نہیں ہے جو معنی رابطی ہے، ٹھیک ہے جی، جو حکماں ہیں وہ صرف کہتے ہیں کہ تصدیق جو ادراک، اور امام جو ہے نا کیا ہے کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ تصدیق مجموعے ادراک کا نام ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی تصور معقوم علیہ اور معقوم بہی کا تصور، اور نسبت حکمیہ کا تصور جس کو حکم کہتے ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ جو ہے نا اس کو یہ گمان کرتے ہیں، اور حکماء جو ہے نا یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جو تصدیق ہے نا وہ صرف اس ادراک کا نام ہے جو رابطی ہے، مطلب یہ کہ جو حکم ہے اس کو گمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ ذرا مجھ سے بات میں پوچھ سکتا ہے۔ وما علیہ، اور جس نے سمجھ میں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو علم دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔